جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. نئے ہجری سال میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں. 1444 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے اور نئے سال میں داخل ہونے کی دعا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. محرم کے مہینے میں شہداء اسلام کے نام سے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ پر جلسے ہوتے ہیں اور شہداء اسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت اور بقا کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، جان کا نذرانہ پیش کیا، مالی قربانی پیش کی، یا کسی بھی طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس محرم الحرام کے مہینے میں. شہادت تو صحابہ کرام کی یا اولیاء اللہ کی یا تابعین تبع تابعین کی دین کے خاطر پورے سال میں ہر تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کی شہادت ہمیں ملے گی. لیکن جو اس مہینے میں خاص مناسبت صحابہ کرام سے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی المناک شہادت اور بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے یہ. لیکن 10 محرم الحرام تاریخ آتی ہے 10 دن کے بعد، اور محرم کی جو پہلی تاریخ پڑتی ہے، ایک محرم الحرام کا جو دن ہوتا ہے، وہ تاریخ ہے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر فجر کی نماز کے وقت میں 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں ابو لولو نامی ایک مجوسی شخص نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہو گئے، اور 5ویں دن ایک محرم الحرام کو 24 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کارناموں کا، کچھ کارناموں کا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کم وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا احاطہ کرنا، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، ان کے اعمال کو بتانا اور ان کی کارکردگی کو اسلام کے تعلق سے بتانا یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طریقے سے شدت اختیار کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کفر میں، اسی طریقے سے ان کے اندر شدت رہی ہے اسلام لانے کے بعد اسلام میں. ہم سب جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ کی تو اکثر صحابہ کرام نے خاموشی کے ساتھ کی اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی ہجرت کرنے کی تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو للکارتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں. اگر کسی بھی شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ میرا آ کر کے مقابلہ کرے اور ہم کو ہجرت کرنے سے روک کر کے دکھائے. یہ آپ کی شدت تھی، آپ کا رعب و دبدبہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی آپ کو روکنے کی، اور بآسانی آپ نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے. آپ کے زمانے خلافت میں ایسی عدل و انصاف کی فضا ہموار ہو چکی تھی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ اس دور میں اور ان کی ماتحتی میں ان کے جو 22 لاکھ مربع میل کے جو حاکم تھے، حکمراں تھے، ان کی ماتحتی میں، ان کی زیر نگرانی میں کوئی ظلم ہو سکتا ہے. اور یہ عدل و انصاف کی فضا یوں ہی ہموار نہیں ہو گئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی محنتیں ہیں. ان کے رات میں گشت کرنا ہے. ہم نے کتنے ہی واقعات سنے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے حصے میں نکلتے تھے اور گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتے تھے، اور بلکہ اسی وقت پوری کرتے تھے. اپنے کندھوں پہ گیہوں اناج لاد کر کے اس کے گھر تک کے پہنچاتے تھے. امیر المومنین ہو کر کے یہ کام کر رہے تھے. یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جاتے ہیں اور کسی نے جاسوس بھیجا، ایک قاتل بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے. وہ آیا اور پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ملیں گے. اس کے ذہن میں تھا کہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کسی بڑے محل میں رہ رہے ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہوں گے. تو جب وہ گیا گھنے پیڑ کو دیکھ کر کے اس پیڑ کے اوپر جا کر چھپ گیا. اس کا اندازہ یہ تھا کہ اس گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے آئیں گے، یہیں سے ہم اوپر سے حملہ کریں گے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی پیڑ کے نیچے اتفاق سے آرام کرنے کے لیے پہنچ گئے.
اور جیسے ہی وہ پہنچے تھوڑی دیر کے بعد وہ جاسوس اور وہ قتل کرنے کے ارادے سے جو شخص پیڑ پر چھپا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر وہاں سے نکل کر کے آ رہا ہے جنگل سے۔ تو جب شیر کو دیکھا اور حضرت عمر سو چکے ہیں تو وہ جاسوس سوچنے لگا کہ جو کام ہم کرنے آئے ہیں، شہید کرنے مارنے آئے ہیں حضرت عمر کو، اب وہ کام وہ شیر کر دے گا، ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ انتظار کرتا رہا کہ کب شیر ان کے پاس آئے اور ان کو کھا جائے اور ان کو جو ہے کچا چبا جائے، لیکن وہ شیر آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنی دیر آرام کرتے ہیں اتنی دیر تک کہ وہ شیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف ارد گرد گھومتا ہے اور آپ کی پہرہ داری کرتا ہے، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں وہ واپس اپنی جگہ سے چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہ جاسوس جو قتل کے ارادے سے بھیجا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، وہ پیڑ سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے اور فوراً کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کی حکومت زمین پر بھی تھی، آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی تھی، آپ کی حکومت دریائے نیل کے پانی پر بھی تھی۔ ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، ایک دم سوکھ گیا، اور حال اس کا یہ تھا کہ جب تک کہ اس دریا میں کسی خاص نوعیت کی چیز نہ ڈالی جاتی، جب تک کہ اس کا پانی باہر نہ نکلتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، دریا نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ ایسی ایسی کنڈیشن پیش آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اس پانی کے نام، اس دریا کے نام، کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے بہتا ہے تو چل، ورنہ تیرے بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے کے کچھ الفاظ لکھے اور وہ خط روانہ کیا۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو تب سے لے کر کے آج تک کہ وہ دریائے نیل جاری و ساری ہے اور قیامت تک کہ انشاءاللہ وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت پانی پر بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر تھی۔ ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی اور شہر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، اپنی چادر اتار کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جس طرف سے آگ آ رہی ہے اس طرف یہ ہماری چادر کو جھل دو اور اس کو جو ہے پھیر دو تو آگ واپس لوٹ جائے گی۔ یہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگ واپس ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر بھی تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، کس کے زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف کا کام نہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح تمام واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دیگر شہداء کرام کے ساتھ کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو قربانی اور شہادت کو یاد رکھیں، لیکن دوسرے جو صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنی جان اسلام کے خاطر دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو بھول جائیں، ان کی شہادت کو بھول جائیں اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہم نہ کریں، ان کو ہم یاد نہ کریں۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے اور ہم کو تمام شہداء کرام کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور ان کا تذکرہ ہم کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔